آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 120 روپے مہنگا، پاکستان فلورز ملز ایسوسی ایشن نے قیمت میں اضافہ کر دیا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 805 کی بجائے 925 روپے کر دیا گیا، جبکہ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے کر دی گئی۔ کورونا کے پیش نظر حفاظتی انتظامات آدھے ادھورے، نئے اوقات کا طے ہو گئے، نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ فیصل آباد ڈویژن میں آج بھی پرانے اوقات پر مارکیٹیں کھلی رہیں، جمعہ سے اتوار لاک ڈاؤن کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ برائلر ٹریڈرز کا مرغی کے سرکاری ریٹ تسلیم کرنے سے انکار، غیر معینہ مدت تک ہڑتال، مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت 260 350 میں بیچا جانے لگا، دکانداروں نے لیگ پیس اور سینہ کے الگ ریٹ مقرر کر دیے۔ چنیوٹ میں گندم خریداری مہم جاری، پی آر سینٹر نے 74,000 میں سے 58,000 بوری گندم خرید لی، چک 11 میں 56,000 پی بی بیگ گندم خریدی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر جھنگ قاسم گل نے 60,000 بوریاں پکڑ لی، اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال اسد علی نے 320 ٹن گندم برآمد کی۔ زراعت کے لیے سبسڈی پر کسانوں کے تحفظات بڑھنے لگے، زرعی مشینری پر سبسڈی چھوٹے کاشتکار کے کام کی نہیں، ٹیوب ویل کے بلوں میں ریلیف فراہم کیا جائے، کسان تک براہ راست سبسڈی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ الائڈ ہسپتال انتظامیہ کا 700 بیڈ کورونا مریضوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ، نیورولوجی سی سی یو وارڈ 2 اور پرائیویٹ وارڈ آئسولیشن میں تبدیل، گائنی وارڈ 2 اور ای این ٹی وارڈ کو بھی آئسولیشن وارڈ بنایا جائے گا۔ دبئی سے واپس آنے والے 149 پاکستانی کورونا فری قرار، جی سی یو اور پارس قرنطینہ میں 155 افراد کی رپورٹس بھی نیگیٹو آئیں، محکمہ صحت فیصل آباد میں گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، چنیوٹ قرنطینہ میں سعودی عرب سے آئے 79 افراد کے ٹیسٹ کرائے گئے، رپورٹ کا انتظار، ٹوبہ جھنگ روڈ پر 138 تارکین وطن کے لیے انتظامات مکمل۔ فیصل آباد میں ڈاکٹرز، نرسیں اور پیرامیڈک سٹاف کا عملہ کورونا وائرس کا شکار ہونے لگا، 59 افراد میں وائرس کی تصدیق، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا حکومت سے لاک ڈاؤن پالیسی بنانے کا مطالبہ۔ ماں بچہ صحت پروگرام پر کام کرنے والوں کی بھی کورونا ٹریننگ، آئی آر این این سی ایچ کے 2500 ملازمین کو تربیت دی گئی، گھر گھر جانے والے عملے کے لیے ماسک، دستانے اور سینیٹائزرز کا استعمال لازم قرار۔ لائف اسٹاک فیصل آباد کے پاس ادویات کی کمی کا مسئلہ، مویشیوں کی ویکسینیشن نہ ہونے سے مویشی پال پریشان، ڈویژنل ڈائریکٹر نے ادویات جلد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سلپ روڈز کا کام باقی، یو ٹرن پل نہ بن سکا، پمپ نہ لگے، ڈرینیج سسٹم بھی نہ بنا، بجلی کی تاریں بھی موجود، فیصل آباد کا کشمیر پل انڈر پاس منصوبہ کھڈے لائن لگ گیا، تعمیراتی کام کا ہدف 6 ماہ بعد بھی ادھورا، فنڈز نہ ملنے سے منصوبے کی رواں مالی سال میں تکمیل ناممکن ہو گئی۔ ریلوے حکام کا ملک بھر میں 15 ٹرینیں غیر معینہ مدت تک چلانے کا فیصلہ، 3 ماہ کی آن لائن ایڈوانس بکنگ کرانے کی سہولت دے دی، حکومت نے ٹرینیں جزوی طور پر 21 مئی تک چلانے کی اجازت دی تھی۔ نادرا نے عوامی خدمت کے لیے تمام سینٹرز کھول دیے، فیصل آباد کا میگا سینٹر معمول کے مطابق 24 گھنٹے کھلا رہے گا، ڈبل شفٹ سینٹر رات 10 بجے تک، سنگل شفٹ شام 4 بجے تک ہوگی۔ وفاقی حکومت نے دفتری اوقات کارڈ تبدیل کر دیے، وفاقی حکومت کے دفتر پیر سے جمعرات صبح 10 سے شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے، جمعہ کے روز دفتری اوقات صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک ہوں گے، اوقات کارڈ فوری نافذ العمل ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بغیر دفاتر فعال رکھنے کے لیے کوشاں، آن لائن اپائنٹمنٹ ایپ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ، موٹر برانچ پراپرٹی ٹیکس اور دیگر شعبہ جات شامل، شہریوں کو بالترتیب بلایا جائے گا۔ فرد ملے گی مگر
باری پر پہلے بکنگ کرائیں. فیصل آباد راضی ریکارڈ سینٹر میں سسٹم لاگو. روزانہ 20 فردوں کا اجرا ہوگا. ایکسپریس فرد پر 1500 روپے اضافی دینا ہوگا. FBR دفاتر کا بورڈ کو متضاد تفصیلات جمع کرانے کا انکشاف. صنعتکاروں کو وزیراعظم کی جانب سے اعلان کردہ 100 ارب ریلیف پیکج نہ مل سکا. ریفنڈ کی منظوری میں تاخیر پر ٹیکس گزار تحفظات کا شکار. محکمہ تعلیم پنجاب نے نجی تعلیمی اداروں کو ہفتے میں 2 روز ایڈمن دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی. اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے سوموار اور منگل کو اسکولز کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسکول صرف فیسوں کی وصولی اور اساتذہ کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے کھولے جائیں گے. پرائیویٹ اسکولز کا 1 جون سے نجی اسکولز کھولنے کا مطالبہ. وزیر تعلیم مراد راست 15 جولائی تک اسکول بند رکھنے کے لیے فیصلے پر قائم. کہتے ہیں اساتذہ اور طلبہ کی زندگی کی حفاظت حکومت کی ترجیح ہے. پنجاب ٹیچرز یونین کا اسکول بند رکھنے کے فیصلے پر حکومت کی حمایت کا اعلان. جنرل سیکریٹری PTQ رانا لیاقت علی کہتے ہیں حکومت پرائمری اور مڈل اسکول کھولنے سے اجتناب کرے. طلبہ سے کرونا SOPs پر عمل درآمد کرانا مشکل ہے. محکمہ تعلیم فیصل آباد کا اساتذہ کو ترقیاں دینے میں سست روی کا مظاہرہ. 21 مئی تک ترقیاں نہ مل سکی تو سالانہ انکریمنٹ نہیں لگے گا. اساتذہ کو فکر. محکمہ تعلیم نے پروموشن کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا. مہنگی اشیاء بیچنے والے بھاری جرمانوں کے لیے تیار رہیں. گراں فروشی پر کوئی معافی نہیں ملے گی. فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن نے سخت موقف اپنا لیا. چیف آفیسر کے عملے کو سخت کارروائی کی ہدایت. بچیانہ کی نورین پر سسرالیوں کے ظلم کی انتہا. شوہر ساس اور دیور نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. گرم چھری لگائی, رسیوں اور پائپ سے پیٹتے رہے. متاثرہ خاتون کی CPO فیصل آباد کو انصاف کی دہائی. جنگ میں چور ڈکیت قانون کے شکنجے میں سرکنہ سمیت 35 ملزمان گرفتار. مویشی, نقدی, موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد. DPO ڈاکٹر غیاث گل کی ٹیم کی حوصلہ افزائی. بچیانہ میں نجی میڈیسن کمپنی کی سپلائی گاڑی لوٹ لی گئی. فیصل آباد میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کی پکڑ. روشن والا جال اور کمال پور سے 2 افراد گرفتار. نشاط آباد, ملر ٹاؤن اور فیڈمک پولیس نے 7 ملزمان دھر لیے. شعبہ سے ایک ہفتے میں 9 اشتہاریوں سمیت 25 ملزمان پکڑے گئے. فیصل آباد میں پرندوں کی غیر قانونی فروخت پر ملزم کو 10,000 روپے جرمانے. محکمہ وائلڈ لائف نے تمام پرندے احاطہ عدالت میں آزاد کر دیے. کمالیہ سے بچھو کا شکاری 5 رکنی گروہ گرفتار. 35,000 روپے جرمانہ کیا گیا. شہر کے 8 بازار اور ملحقہ مارکیٹوں میں انکروچمنٹ, پارکنگ, صفائی اور کھلے مین ہولز کا مسائل. انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے سیکریٹری چودھری محمود عالم جٹ کی چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نئی ملا وڑائچ سے ملاقات. چیف آفیسر کا شہر کے تمام مسائل جلد حل کرنے کا عزم. گوجرا کی جاوید کالونی مسائل کا گڑھ بن گئی. سیوریج مسائل سنگین, نکاسی آب کا نظام خراب, گندا پانی گلیوں میں جمع, گھروں کی بنیادیں ہلا دی. میونسپل افسران فیصل تسلیاں دیتے ہیں, کام نہیں ہوتا. اہل علاقہ کا شکوہ. فیصل آباد جڑاں والا روڈ ڈھڈی والا ٹوٹ پھوٹ کا شکار. عرصہ دراز سے تعمیر و مرمت نہ کرائی جا سکی. گاڑیوں کی قطاریں لگنا معمول. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. سیفٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں. فیض کو حفاظتی انتظامات یقینی بنائے. فیلڈ سٹاف کے تحفظ اور ناخوشگوار حادثات سے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جائیں. وفاقی سیکریٹری برائے توانائی عرفان علی کی فیسکو چیف کو ہدایت. بجلی چوروں کے خلاف فیسکو کا شکنجہ سخت. سرکل جنگ سے عید پر 12 بجلی چور پکڑ لیے گئے. 1.5 سال کے دوران 1200 سے زائد مقدمات درج. 7 کروڑ سے زائد جرمانے بھی کیے گئے. شورکوٹ پتن روڈ پر ٹرالی ٹرانسفارمر وکینوں کے لیے وبال جان بن گئی. بارش میں کرنٹ آنے سے بڑے حادثے کا خدشہ. راہ گیروں کا سڑک سے گزرنا بھی محال ہو گیا. فیسکو انتظامیہ سے ٹرانسفارمر کھمبے پر نصب کرنے کا مطالبہ.
चिन्योट में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की इमारत खस्ता हाल, छतों में दरारें, किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। मुलाजमीन पर मौत के साए मंडलाने लगे, दरख्वास्तों पर सुनवाई न हुई। चिन्योट में कोरोना वायरस फैलने का खदशा, अहम चौक चौराहों समेत मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल शुदा फेस मास्क सरेआम फेंके जाने लगे। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की शहरियों को मास्क डंप करने या जलाने की हिदायत। फैसलाबाद में इंसदाद गदागरी मुहिम बुरी तरह नाकाम, गलियों चौक चौराहों पर गदागरों की भरमार, शहरियों की जेबें खाली करने में मसरूफ। वेलफेयर ऑफिसर की आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट। वो सादगी के फलसफे में मोहब्बत सिखा गया, अलविदा अंसार नकवी अलविदा। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली दिल गिरफ्तार, अंसार नकवी हमेशा याद रहेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी की अहले खाना से ताज़ियत। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी ग्रुप अंसार नकवी की शहादत पर हर आंख अफसुर्दा। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फारूक हबीब का इजहार अफसोस। वाइस चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हसन रजा की भी ताज़ियत। RPO फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत। वजीर ज़राअत के चीफ एडवाइज़र शाहिद कादिर और सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब का इजहार अफसोस। मरहूम के लिए फातह खानी, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। फैसलाबाद में अदालती लॉकडाउन में वसी तोसी, 1 से 6 जून तक ड्यूटी जजेस का रोस्टर जारी। 30 एडिशनल सेशन जजेस और 13 सिविल जजेस केसेस सुनेंगे। नई नस्ल को साफ सुथरा माहौल, सरसब्ज पाकिस्तान मिलेगा। सिटी 41 भी मुहिम में पेश। समुद्री में 300 सायादार दरख्त लगा दिए गए। स्टार फिक्स, रबर प्लांट और फूलों की मुख्तलिफ अनवा शामिल। सर्द झोंकों से गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी, बादलों का बसेरा रिमझिम की नवीद सुनाने लगे। महकमे मौसमियात की जुम्मा और हफ्ते के दरमियानी शब तेज बारिश की पेशगोई। और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस के साथ मुआहदा तय पा गया। दोनों यूनिवर्सिटियां टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन करेंगी। तलबा और फैकल्टी का भी तबादला होगा।